إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين بيانك واصطفى وبارك الوعد العرب والحجر والإمام نيبة والحرام وترجمان بلسان الكلم ومن العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جلال سلام وأمتنا وموالينا بفضل عمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين والبقية الشهادة والقرابة لرسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب المصطفى والمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا وجه الكريم. يا رب بالمصطفى والمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا يا أكرم الأكرمان من نروج به سواك عند الحلول الحدث العالمين. رب بالمصطفى والمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا مسلم ولن يديك رسول الله يا كريم إذا الكريم تزل باسم والناكبين. رب بالمصطفى والمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب النجيب جاز شفاعته لكل حول
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا وبلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة علانية البركة في كل شيء وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارف ويرزقنا كرم النبي والإلهام والملائكة المقربين وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا كثيرا بلا شك ولا تعمل بجاه سيد المرسلين وباسم محمد وباسم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلانية أن الله يطول أعمالنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول وفي طاعة الوالدين وعلانية أن الله يشفي مرضانا شفاء كاملا تاما عاجلا غير آجل وعلانية أن الله يبلغ مقاصدنا ويقضي حاجاتنا حاجة الدنيا والميسرة وحاجة الآخرة والمغفرة وإلى رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضرات الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والسادات العالمين ووالدينا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الشريف الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي والشيخ الكبير عبد الرحمن بن محمد السكار والشيخ علي بن أبي بكر السكار سيدنا الإمام بدر العباس العظيم بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله العباس سيدنا الإمام الإرشاد وغوث الحكيم عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وابنها بن مسلم بن الحداد وأدرك الإمام عبيد الله وأدرك الإمام سمسس المصمعي النقص الحبيب عبد الله بن أبي بكر وإدريس وحدة الإمام وخالد الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى حضرة الإمام القطبي رباني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلم رضي الله عنه وقبل شيخ الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه وحضرات الربيع الإسلام والإسلام رضي الله عنهم وحضرات الأئمة الرابعة الإمام الشافعي والإمام مالكي والإمام حنفي والإمام حنبلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة الشيخ سلطان حسن بن سعد البدري وحضرة الشيخ مولانا يوسف وحضرة الشيخ منصور الدين وحضرة الشيخ محمد ناوي البدري وحضرة الشيخ اسماعيل جاري ثم إلى حضرة الشيخ حبيب الجلال وحضرة الشيخ عبد الحميد بصير وحضرة الشيخ عبد المحيي بني جهل وحضرة الشيخ خالد وعلي وحضرة الشيخ عبد الله بن محمد وحضرة الشيخ تاج العارف صاحب الوفاء ثم إلى حضرة الحبيب الأدامة البحر الفرحان الحبيب البركة الإمام القدوة سيد الوالد عبد الرحمن بن محمد بن السكار وغنينا الجهل الكثير عن الشهر وحضرة الوالد المسافر الحبيب علي بن عبد الرحمن السكار وحضرة الحبيب مسلم أبي بكر والصلاطين وشهد الغدير وحضرات الحبائب القدسي وفاعله الشافعي وحضرة الحبيب مسلم محمد الأبدال وحضرة الحبيب أحمد بن محمد الحمزة والعباس وحضرة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله العباس وحضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسين العباس والحبيب سيدنا علي العباس والحبيب محمد حسين بن صالح العباس
وأبي سالم بن محمد جدا وأبي نوفل بن سالم جدا وأبي عبد الله بن سالم الأقدس وأبي محمد الباقر بن عبد الله بن سالم الأقدس وأبي عثمان بن عبد الله بن أبي يحيى العلوي وأبي محسن بن محمد الأقدس وأبي محمد بن محمد الأقدس وأبي جعفر بن محمد الأقدس وأبي القادر بن محمد الأقدس وأبي عمر بن محمد بن هود الأقدس وأبي الحبيب أحمد بن علي الأقدس وأبي عبد بن جعفر الأقدس وأبي محمد بن مسلم الشامي الأقدس وأبي الحبيب وسيد بن عمر الأقدس وأبي حسين بن عمر الأقدس ثم إلى أبي سالم بن طه بن جعفر الأقدس وأبي بن محسن الأقدس وأبي زيد بن عبد الله الأقدس وأبي محسن بن عبد الله الأقدس وأبي محسن بن عبد الله الأقدس وأبي أبو بكر بن عبد الله الأقدس وأبي الشيخ بن سالم الأقدس وأبي أحمد بن عبد الله بن طالب الأقدس وأبي صالح بن مسلم الحامد والعباد الشريف فاطمة بنت أبي صالح بن مسلم الحامد وأبي الحبيب أبو بكر بن محمد السكر وأبي الحبيب علوي بن محمد هاشم السكر وأبي الحبيب محمد بن إدريس الحبشي وجميع السادات آل علوي وجميع المؤلفين وجميع الكياء وجميع المشايخ منهم الحبيب محمد الباقر بن عبد بن سالم الأقدس وحسين بن محمد بن علي الأقدس والحبيب محمد حسين بن سالم الأقدس ثم إلى حضرة الحبيب مصطفى بن عبد القادر الأقدس وحضرة الحبيب محمد حسين الأقدس والحبيب محمد حلمي بن أبو بكر الأقدس محمد وحضرة الحبيب حسين بن شرفكر بن سالم ثم إلى حضرة الحبيب أحمد بن شيخ بن عبد الرحمن ثم إلى حضرة الحبيب محمد بن علي الحامد ثم إلى حضرة الحبيب وقداد بن محمد العبد ثم إلى أطلع كي حديث الكشيف الحجي مساري كي حديث الهلال الدين كي حديث مسلم سعيد أبويا كي حديث محمد يونس بن حجي محمد كي حديث حسن بصري بن حجي حمداني كي حديث أزهري بن حجي محمد ناصر كي حديث عبد الله الشافعي كي حديث صفري بن دون كي حديث عبد الله بن حجي محمد صالح أبويا كي حديث محمد طاهر الراغبي أبويا كي حديث عبد الرحمن كي حديث سيد بن تمسير كي حديث عبد الرحيم كي حديث عبد اللطيف بن حجي محمد كي حديث محمد شعباني بن حجي بوري كي حديث تمام فردوس كي حديث مردني كهلا كي حديث محمد صديق مرسلي كي حديث محمد شام سعد الشكر سلام كي حديث مختار عبد الله كي حديث محمد طيب عبد الرحيم ثم إلى خطر والدي كي حديث قرطبي بن حجي عبد الخير وجمع بنت جمال ووالد حج مسلم بن وجدين الشيخ ربي بن حجي وشيخ الخير بن حجي جابر وأمين كي حجي يعبد بن حجي عبد الخير وكي جند المقدر ورسولهم وأخوهم أخوان حسن وأبرك الشيخ محمد بن أبي بكر صاحب الأصفر وأرواح المحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والفقهاء ورسولهم وفروضهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى من عمر هذه المصلى السلام المتصدقين والمتصدقات غفر الله لنا ولهم واجعل الله قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي
وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan muhadharah dengan kitab Al-Mawalid Al-Usquriyah atau kitab Usqur Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Masih halaman 24 baris kalimat dari bawah. Bisa ulang lagi. Al-Hadithus Saniyah wa Thalathuna. Halaman 24 baris kalimat dari bawah sebelah kiri dalam kolom. Al-Hadithus Sani wa Thalathuna atau Al-Hadithus Saniyah wa Thalathuna. Ada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huduh wal munuf والرسل والصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. حسبي الله ما أهمني حسبي الله من لغى علي حسبي الله من حسدني حسبي الله من كادني بسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أكرمني بحسن الصوت والنغمة حتى أنه من سمع قراءتي يزداد رقة في قلبي وإن كان قاسي القلب. أما بعد، وقال الشيخ المؤلف هذا الكتاب رحمه الله ونفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته وكراماته في الدين والدارين. آمين. رضي الله عنكم. قالوا رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. Wallahu a'lam. Malam ini kita berada pada malam Selasa yang ketiga daripada bulan Rabiul Awwal. Tepatnya kita berada pada tanggal 20 Rabiul Awwal tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan badan kita, sehingga pada malam yang mulia ini seperti biasanya kita kumpul bersama-sama di tempat yang mulia, di salah satu
taman surga yang ada di muka bumi Allah, yaitu di Musalla Darussalam dalam bekas Bapak Nabi. Sekaligus kita akan mendengarkan nasihat dari penyusun kitab Al-Mawahibul Usburiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah limpahkan kepada pengarang kitab, Allah limpahkan juga kepada kita semua. Satu Fatihah mari kita baca dan niatkan buat diri kita, semoga senantiasa Allah terus memberikan kita kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna agar bisa kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulkan niat wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kitab Al-Mawahibul Usburiyah ini mustamilun ala arba'ina minal ahadits nabawiyah. Ini kitab ada 40 hadis. Kita baru masuk yang ke berapa ini? 32. Berarti kalau 32 malam ini, akankah kita yang khatamkan kitab atau kitab khatamin kitab? Mana duluan? Tidak tahu. Kita minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita terus dalam sehat afiat dan dalam taat, agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, di antaranya menuntut ilmu. Ini baru hadis yang ke-32. Dimulai kitab dibaca tahun 2014 bulan November, tanggal saya lupa. Nah, berarti udah berjalan kurang lebih. Udah berapa orang yang lewat, yang biasa duduk bersama kita, ya, yang biasa hadir bersama kita, yang biasa muzakarah di setiap malam Selasa bersama kita. Udah berapa yang pulang duluan? Tinggal kita, pasti bakal nyusul. Entar kapan, wallahu a'lam. Yang penting ini sisa umur yang ada dalam diri kita, manfaatkan untuk terus kita berusaha menghabiskan umur kita dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan sisa umur yang ada ini, karena kematian kita nggak tahu. Nggak harus orang yang berumur di atas 63 tahun, nggak harus mereka yang sakit cukup lama. Kematian kalau sudah ajal, bikun li ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah mau jemput kita, nggak bisa ditunda apalagi dipercepat. Kalau belum waktunya mati, itu menangis bagaimana kepada Allah di tengah malam. Belum waktunya mati, nggak bakal mati. Dengan berusaha kita ingin membunuh diri kita, kita loncat dari lantai sekian puluh, begitu jatuh nggak mati, yang ada cacat, musalin yang hidup. Tapi kalau waktunya mati, nggak usah loncat dari ketinggian. Kalau waktunya mati, di rumah bisa. Kadang di kamar mandi jatuh, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi
Kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita hingga malam hari ini, manfaatkan umur tersebut untuk terus kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan amaliyah shalihah, amal-amal baik, amal-amal yang akan menjadikan sebab Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berusaha untuk terus berbuat kebaikan. Kita pun harus berusaha untuk terus melaksanakan kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita dan melaksanakan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita udah lihat, sering dengar, sering kita nyaksikan yang meninggal itu kadang tidak masih mereka yang di bawah 50 tahun, masih yang di bawah 60 tahun, dan yang di atas 63 tahun, 65 sampai 70 masih panjang umur. Namun jangan lupa ketika dikasih panjang umur, manfaatkan umur tersebut untuk terus kita menghidupkan daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, Inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Yang sekarang di atas 63 tahun, bersyukur Allah masih kasih kesempatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang di atas 70 jangan takut akan kematian. Kematian enggak harus di atas 70. Dan orang yang lagi sakit jangan takut akan mati. Karena kematian bukan karena sakit. Jadi kematian kalau sudah ajal. Mudah-mudahan di saat Allah wafatkan kita, takdirkan umur kita sampai, kita minta kepada Allah agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Al-Hadits Tsani wa Tsalatsuna, hadis yang ke-32. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, arti radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai daripada Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah namanya? Abdurrahman bin Sakhrin atau Abdurrahman bin Sakhr. Dipanggil kunyah Abu Hurairah, dipanggil Abu Hurairah karena Abdurrahman bin Sakhr salah satu sahabat Nabi yang cinta dengan sama binatang kucing, sampai dia punya jubah dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu jubah tangannya lebar agar bisa kucing masuk. Tapi kucing dulu nggak ada, dibilang jangan double, nggak double tuh kucing. Nah, jangan geser gitu. Kalau di sekarang mepet dikit kucing. Ini kucing dulu. Ini itu selalu dibawa atau sama Abu Hurairah itu binatang kucing ke masjid. Di saat lagi dakwah dibawa ke kucing. Jadi sebelumnya Abu Hurairah, bapak penyayang kucing, tapi namanya Abdurrahman bin Sakhr. Saya ulangi biar saya lebih ingat lagi, lebih paham bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr atau bin Sakhrin. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebaik-baik umatku adalah yang mengucap
kalimat atau bersaksi dengan kalimat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Tuhan Allah yang pantas dijadikan Tuhan. Hanya Allah yang pantas dijadikan Tuhan. Selain Tuhan, selain Allah, tidak pantas dijadikan Tuhan. Jadi hanya Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita meminta kepadanya. Khiyarul ummati, sebaik pilihan daripada umatku adalah man syahida an la ilaha illallah, mereka yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan bersaksi bahwa tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dia bukan Islam. Islamnya KTP dilakukan. Kalau jelas Nabi Muhammad itu baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah khatamur rusulil kiram, di dua pundak Nabi, di belakang, di dua pundak Nabi ada stempel baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah khatamur rusulil kiram, khatamur rusulil kiram. Di dua, antara dua pundak Nabi ada stempel bahwa Nabi adalah penutup daripada nabi-nabi. Jelas tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang sudah berpegang teguh dengan nasihat, dengan ajaran yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, pegang kuat-kuat. Jangan kita gadaikan kita punya keimanan gara-gara dikasih beras sekarung, mie 2 dus, berbeda rasa, sotonya mie kari, minta lagi mie goreng 3 dus. Tapi pindah abidah wal riyadu billah. Jangan. Jadi sebaik umatku Nabi adalah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa idza ahsanu istabsyaru, wa idza ahsanu istabsyaru, apabila dia atau mereka berbuat baik, istabsyaru, mereka bergembira. Kayak kita nih, tadi dah habis sholat maghrib, begitu salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perasaan plong, gila banget, udah melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah sekarang pun demikian, perasaan kita plong nih, udah melaksanakan daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majelis ilmu, di majelis mudzakarah, majelis yang di dalamnya ada nasihat disampaikan oleh para guru-guru, termasuk pengarang kita. Bukan saya bukan guru, saya cuma kebetulan di depan menyampaikan bacaan kitab dari Al-Mawaridul Usquriyah di Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Jadi seakan-akan kita ini bernapaskan langsung dengan pengarang kita, Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Walaupun kita nggak pernah jumpa dengan para pengarang kitab, kita baca kitabnya seakan-akan kita langsung berhadapan dengan pengarang kitab. Dalam kitab Masoeh kita nggak pernah bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian di dalam kitab Kasyifah kita nggak pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Nawawi.
Tapi karena kita baca kitab-kitab mereka, seakan-akan kita langsung mudakarah dengan mereka. Dia mengatakan guru kita, saya punya orang tua, waktu beliau menerangkan tentang kitab-kitab yang kita baca. Kita baca kitab Maulid, seakan-akan kita baca berhadapan langsung dengan pengarang kitab Sintur Durar. Kita baca Maulid Barzanji, seakan-akan kita berhadapan langsung dengan pengarang kitab Barzanji, kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam, Maulid Azab, Maulid Diba, Maulid Adiyah Al-Lami, walaupun masih hidup penyusunnya, yaitu Al-Fadil Al-Habib Umar bin Hafiz. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Nah, tinggal kita ini. Begitu kata Nabi, wa idza ahsanu istabsharu. Habis melakukan kebaikan, jika mereka berbuat baik, istabsharu, mereka merasa bergembira, senang karena setelah melaksanakan kewajiban, telah melaksanakan perintah Allah dan menghidupkan daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza asa'u, dan termasuk sebaik daripada umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan Nabi adalah wa idza asa'u istaghfaru. Habis berbuat dosa, bahasanya itu, habis berbuat kesalahan, ya, habis berbuat jelek, apa? Istighfaru, buru-buru mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan begitu kita habis buat kesalahan, kita lupa istighfar. Kalau memang kita mau diakui sebagai umat Nabi dan termasuk umat pilihan Nabi, ketika kita habis berbuat salah, langsung kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa, wah, ini tidak pernah berbuat salah. Pasti setiap manusia mengatakan dari bangun tidur saya nggak pernah merasa berbuat salah. Kita nggak tahu artinya. Hati kita nih yang kita nggak tahu. Ada orang lewat di mana kata, ada orang misalnya nih jalannya agak goyang dikit, dikat. Orang aspal pun jalan goyang, dikata ada gempa. Berarti kan walaupun kita nggak ngucap hati kita, langsunglah mau Nabi ketika berbuat kesalahan, ketika melakukan kejelekan, istighfar, langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar kan dianjurkan oleh Allah. Nabi kasih contoh bahwa Nabi sendiri setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Itu Nabi contohin. Nah, kita umat Nabi yang bergelimang dengan dosa, istighfar ngandelin sholat doang 3 kali. Kalau ngandelin sholat 5 waktu nih, 5 waktu kita nggak pakai sunnah deh, berarti istighfar kita cuma 15 kali. Padahal Nabi contoh itu dalam sehari semalam Nabi sendiri mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Padahal Nabi Allah pelihara dari perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan dosa. Katakan maksum, Nabi terpelihara daripada dosa, dan surga Allah siapkan buat Nabi. Tapi Nabi nggak mau masuk duluan. Diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi nggak mau masuk duluan ke surga. Sebelum umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Dia begitu perhatian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita diperhatiin nyantai-nyantai aja. Padahal Nabi tungguin kita nanti sampai di lembah neraka pun Nabi tungguin kita. Sampai di mau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi tungguin kita. Betapa cintanya Nabi kepada umatnya, tapi umatnya masih berleha-leha.
ketika menimbangi kepada siratal mustaqim, Nabi jagain jangan sampai dia jatuh. Seandainya dia jatuh, Nabi lempar, dia punya sorban Nabi dilempar agar dia jatuh di atas sorban Nabi, jangan sampai masuk ke dalam lembah api neraka. Tapi kita yang diperhatikan oleh Nabi cicing balik, kata panitia cicing balik. Nah, nyantai. Sholatnya itu kan sholawat. Udah 10 udah aja dulu. Udah 100 udah itu saya begitu. Kalau zaman insya Allah enggak. Kemudian wa idza sabaru, dan termasuk daripada umat pilihan Nabi adalah ketika mereka musafir, wasalu salatahum, musafir bepergian jauh dengan jarak tempuh marhalatain, sehari semalam, katakan Jakarta Sukabumi, Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon, Jakarta Garut. Wasalu salatahum, itu mereka menggosok salatnya, yang 4 jadi 2. Itu Nabi yang suruh. Termasuk Allah suruh, dikasih rukhsah, keringanan di dalam musafir, boleh kita mengqashar sholat yang rubai, sholat yang 4, zuhur, asar, isya. Namanya ada qashar jamak takdim, ada jamak takhir. Nanti itu bakal kita dengerin di dalam kitab Kasyifatus Sayad. Wa idza safaru, apabila mereka musafir bepergian jauh, wasalu salatahum, mereka mengqashar salatnya, wa aftaru min shaumihim, dan apabila mereka lagi puasa kemudian dia musafir, membatalkan dia punya puasanya. Disunahkan, bukan wajib, disunahkan, boleh membatalkan puasa. Tapi kalau nggak kuat, kalau kuat terusin. Namun karena ini perintah dari Allah dan Rasul, ya kita ambil manfaat. Bukan kita pengen nggak puasa, ada perintah. Tapi kalau kuat silakan, nggak kuat boleh. Puasa kita batalkan, sholat kita yang 4 boleh kita jadikan 2. Ada qashar, namanya qashar, ada qashar jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini termasuk daripada pilihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wafin syirar ummati, dan sejelek-jelek daripada umatku adalah karena sudah masuk isya. Dan mudah-mudahan panjang umur kita bisa teruskan lagi pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha Allah
Allahumma salli wa sallim